میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دینے کی جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں فائل ہوئی تھی، اس کا میجورٹی اوپینین سامنے آ گیا ہے، جو کہ اور اس کے علاوہ اس میجورٹی اوپینین کے علاوہ ایک ایڈیشنل نوٹ ایک جج صاحب کا سامنے آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا ہے، یعنی کہ مکمل طور پہ 8 جج حضرات آنریبل سپریم کورٹ ججز کی آراء سامنے آ گئی ہیں، جن 2 ججز یعنی کہ جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی رائے جو کہ اختلافی نوٹ قائم کرنا تھا، جس نے وہ ابھی تک سامنے آنے کو ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات کہ 10 کے 10 ججز نے پریزیڈنشل صدارتی ریفرنس جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھیجی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دیا تھا، وہ 10 کے 10 ججز اس بات پہ قائم، اور اب ان میں سے 8 کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ ان وجوہات میں سے جو میجورٹی اوپینین ہے عمر عطا بندیال صاحب نے لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ بدنیتی 2 اقسام کی ہوتی ہیں، ایک بدنیتی فیکچول ہوتی ہے جو کہ آپ کے کردار سے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک بدنیتی قانونی ہوتی ہے جو کہ آپ کے قانون کے استعمال اتنا برا اور نان لیگل ہوتا ہے کہ اس کو بدنیتی قرار دیا جائے۔ بدنیتی جو کہ آپ کے اقدام سے نظر آ رہی ہو وہ اس میجورٹی اوپینین میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف نظر نہیں آئی، اس کی کئی وجوہات دی گئی ہیں، لیکن بدنیتی قانونی طور پہ یعنی کہ لیگل میلافائڈی ضرور نظر آئی ہے، جس کے بیسس پہ یہ کہا گیا ہے کورٹ کی طرف سے کہ لا منسٹر صاحب اپروور نہیں ہونے چاہیے تھے ریفرنس کے، پرائم منسٹر صاحب ہونے چاہیے تھے، پریزیڈنٹ صاحب کو اپنی دانست میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ ریفرنس بھیجنی چاہیے یا نہیں، محض لکیر کے اوپر سگنیچر نہیں کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم صاحب کے ان کو بھیجنے کے بعد۔ اس کے علاوہ سیکشن 116 کا جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا کلیم ہے کہ ایک ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو اپنی زوجہ اور اپنے وہ بچے جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں کے اثاثہ جات بھی شامل کرنے ہوتے ہیں، وہ اس کی انٹرپریٹیشن میں اتنا ابہام ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان کو، ہر فرد کو اپنی زوجہ یا زوج کے اثاثہ جات ڈکلیئر کرنا اس سیکشن کے تحت فرض ہیں۔ اس کے علاوہ جو الزامات اینٹی منی لانڈرنگ کے لگے تھے ان کو سمیرلی رد کیا گیا اس بنیاد پہ کہ جو پریڈیکیٹ افینسز ہیں وہ تو بنتی ہی نہیں ہے عیسیٰ صاحب کی طرف آپ کے اپنے کہنے کے مطابق، یعنی حکومت کے کہنے کے مطابق۔ اس کے علاوہ فائنینشیل جو دیگر پاکستان سے پیسے باہر جانے کا الزام تھا، اس حوالے سے بھی کورٹ نے سختی سے کہا کہ یہ تو آپ کے الزام کا حصہ بھی نہیں ہے، آپ الزام ہوا میں لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو مزید دیگر الزامات تھے ان کی کوئی بیسس نہ ہونے کی بنیاد پر اس صدارتی ریفرنس کو کوش کیا گیا، اور میجورٹی اوپینین آف دا کورٹ میں فردوس عاشق روان صاحبہ نے جو کلمات ادا کیے تھے فیض صاحب کے حوالے سے، عدالت کے حوالے سے ان کو توہین عدالت کا مرتکب پایا گیا، اور یہ اوپینین ہے کورٹ کا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی پروسیڈنگز چلنی چاہیے۔ اس کے علاوہ فیصل عرب صاحب نے ایک اپنا ایڈیشنل نوٹ دیا، جسٹس فیصل عرب صاحب نے ان کے ایڈیشنل نوٹ کے مطابق ان کے خیال میں بدنیتی قانونی طور پہ ہے لیکن سیکشن 116 کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ ان کی نظر میں ہر فرد پاکستان کے، چاہے اس کی زوجہ جتنی بھی امیر ہو اور صاحب حیثیت ہو، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے نام کے اثاثہ جات اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں بھی دکھائے، اس بات سے قطع نظر کہ ان کی زوجہ جو ہیں وہ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں وہی اثاثہ جات اور ان کی ذرائع آمدن انکم کا مطلب اگر ایکسپینڈ کیا جائے تو یہ سب شاید ممکن ہے، ورنہ اتنا غیر ضروری باقی سارے جج صاحبان نے سمجھا، کم از کم اس کو ابہام، اس کے قانون کے اندر ایک ابہام ضرور دیکھا۔ پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں جنہوں نے کالعدم تو قرار دی پریزیڈنشل ریفرنس، لیکن اس لیے کہ باقی جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز یعنی کہ بار کاؤنسلز اور عمدہ وکلاء نے فائل کی تھیں اس کے بیسس پہ کالعدم قرار دی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پٹیشن کو ڈسمس کیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ آپ کی اوتھ کی شان کی خلاف ورزی ہے، آپ کو فیتھ ہونا چاہیے ایک لیگل سسٹم میں، اور آپ کو یہ کرنا ابھی ضروری نہیں تھا۔ لیکن پھر انہوں نے آگے جاتے ہوئے ان کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ذاتی ٹیکس انفارمیشن تھی اس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا، جس طرح ایف بی آر کے چیئرمین نے، جو کہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایف بی آر کے اوپر کہ میری جو ذاتی یہ انفارمیشن ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے، اس کو پامال کس طرح کیا، اس پہ میجورٹی اوپینین نے بھی غور کیا، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے اس پہ غور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہا
کہ اس انفارمیشن کا حاصل کرنا لا منسٹر صاحب کی قانون کی اس حد تک خلاف ورزی تھی کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور ایسٹ ریکوری یونٹ کی بھی اس حد تک خلاف ورزی تھی کہ ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو فوکس تھا یہ میلیفائڈ ان فیکٹ والا، جس سے یہ کیونکہ ایلیگیشن فائز عیسیٰ صاحب کے وکلاء کی طرف سے یہ تھی کہ بدنیتی اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کو اللیگلی سرویل کیا گیا ہے. فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جس طرح کی باتیں ریویو کے اندر کری گئی ہیں، کیونکہ میلیفائڈ ان فیکٹ کا پیمانہ عبور نہیں ہوا وحید صاحب، تو پھر یہ 10 کے 10 جج صاحبان نے پریزیڈنشیل ریفرنس کو تو کالعدم قرار دیا ہے، لیکن اس پہ کامنٹری نہیں کی. ایک چیز میں کلیریفائی کرتے ہوئے آپ سے بھی، obviously آپ کا opinion is heavier than mine in this field. انہوں نے یہ بھی کلیریفائی کیا کہ ہم نے جو اپنے شارٹ آرڈر دیا تھا اس کے اندر یہ کیوں کہا تھا کہ تمام پروسیس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے یہ معاملہ واپس رکھا جائے گا، کیونکہ جب یہ تھا تو اس کو دیکھ کر قیاس رائے کی جا رہی تھی کہ یہ تو حکومت کو ڈو اوور مل گیا، یہ حکومت ایک بار پھر سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جا سکے گی سب کچھ کے بعد. تو اس کی وضاحت دی کورٹ نے کہ ہمارا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پھر پابند ہوگی کہ ریفرنس پھر سے دیکھے، بلکہ ہمارا مطلب یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے کہ یہ سارا معاملہ در حقیقت تھا کیا، اپنی ثوابدید سے دیکھے سو موٹو جورسڈکشن میں، اور اگر سمجھتی ہے کہ کچھ فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو بالکل کرے اور اس کے خلاف اور پھر خود سے ایک ریفرنس چلا سکے وداؤٹ دی انٹرفیئرنس آف دا گورنمنٹ، اور اگر نہیں تو اس حوالے سے بھی وہ کامنٹ پھر کرے کہ یہ پھر سب معاملہ جو سارا ان کے سامنے پہلی بار رکھا گیا تھا وہ در حقیقت کس طرح سے تھا اور کیوں تھا. تو یہ صفائی بھی آ گئی. فیصل عرب صاحب کی طرف سے بھی ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے آئی، تو کورٹ نے سینسٹیوٹی شو کی جو کامنٹری شارٹ آرڈر کے بعد کی جا رہی تھی کہ حکومت کو ایک باری پھر سے مل گئی شاید، اس کی بھی کلیریفیکیشن سامنے آ گئی. آپ کی رائے وحید صاحب؟ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت عام سوال جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے تھا جو جج صاحبان نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. ایک کہ یہ تاثر اس کیس کے بعد کیا جائے گا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کا تحفظ ضروری ہے، اور یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے اور ایک وار ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ. یا دوسری طرف کیا یہ تاثر جائے گا کہ جو جج صاحبان ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بالاتر ہیں اور وہ کسی طرح سے ایک عام پاکستانی سے اس حد تک ریمووڈ اور ہٹ کے ہیں کہ احتساب ان کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں ایکسٹریم کے تاثر تھے. ایک طرف فیصلہ ہوتا تو ڈر تھا کہ شاید لوگ سمجھیں گے کہ ایک جج کا احتساب نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ اگر تو یہ ایک عدلیہ پہ حملہ ہے تو پھر تو عدلیہ کا تحفظ کیا جائے. اب فیصلہ جو آیا ہے وہ کچھ بیچ میں مجھے نظر آتا ہے. ایک طرف تو بالکل ریفرنس کو ختم کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ ختم کرنے کی بنیاد جو ہے وہ لیگل انفرمٹیز اور لیگل ڈیفیکٹس کو بتایا گیا ہے، جس کو آپ میلیفائڈین لا کہہ رہے ہیں، اور یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ ایکچوئل بدنیتی جو ہے وہ اس سارے پروسیس میں نہیں ثابت کر پائے پٹیشنر، تو لہٰذا ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کیس اور اس ریفرنس کو رادر فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ختم اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ ایک لارجر کنسپیرسی یا سازش کا حصہ تھی، بلکہ اس لیے ختم کیا گیا کیونکہ یہ غیر قانونی تھی اور اس میں بیشتر لیگل ڈیفیکٹس تھے. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر تو اس کو یہ امید تھی کہ یہاں پہ بدنیتی اور سازش سامنے آئے گی اور اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکا جائے گا جج کے حوالے سے بھی اور امپلیسٹلی کسی اور پاکستانی کے حوالے سے بھی، تو ایسا تو یہاں نہیں ہوا. اور اگر تو کسی کی یہ امید تھی کہ یہ لازماً جو ہے بات سامنے اور واضح طور پہ سامنے آئے کہ ایک جج جو ہے وہ احتساب سے بالاتر نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ریفرنس کو لیگل انفرمٹیز کے حوالے سے جانچا گیا ہے، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک ایڈجوڈیکیشن ہوئی ہے کہ یہ ریفرنس لیگل ہے یا اللیگل ہے، اور اس پہ ایک واضح فیصلہ ہے کہ یہ ریفرنس اللیگل ہے. تو نتیجتاً ہم سمجھیں کہ جس طرح افتخار چودھری صاحب کے کیس میں بھی ہوا تھا کہ ریفرنس تو جج صاحب کے خلاف ختم کر دی گئی ہے، لیکن کیا سازش اگر تو تھی؟ اب یہاں تو ہم یہی سمجھیں گے کہ نہیں تھی، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ یہ سازش نہیں تھی. ایٹ لیسٹ شواہد پٹیشنر نہیں، سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے بھائی صاحب کہ افتخار چودھری صاحب کے خلاف بدنیتی اعمال پر مبنی ثابت ہو چکی ہے. کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں سے نتیجتاً یہ بات جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف یہ جو ریفرنس کا معاملہ تھا، مجموعی طور پہ جو یہ معاملہ تھا، اس میں کوئی سازش نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے یہ کہنا کہ اس میں سازش نہیں تھی، کیونکہ عام تاثر تھا کہ شاید اس میں سازش ثابت نہیں ججمنٹ کے بعد یہ ایک رد عمل ہو
تو سپریم کورٹ نے اس بات کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، کوئی شواہد نہیں ہے، اور ایٹ لیسٹ شواہد اس حد تک نہیں ہے کہ یہ ہولڈ کیا جا سکے کہ یہاں سازش، نمبر 1۔ نمبر 2، سپریم کورٹ نے یہ بھی ہولڈ کیا ہے کہ نہ صرف سازش نہیں تھی بلکہ یہاں ریفرنس کی امپرفیکشنز کے باوجود جو اس کی ڈیویشن تھی قانون سے، بے شک کہ اس حد تک تھی کہ میلیفائڈی ان لا انفر کیا جائے، لیکن ایکچوئل ال انٹینشن، میلیفائڈی بدنیتی یہاں نہیں ہو رہی، اور وہاں بھی ڈیکلریشن یہ آئی ہے کہ میلیفائڈی ان فیکٹ کا برڈن پٹیشنر فیل کر گئے ہیں دکھانے سے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے کہ میلیفائڈی ان لا کی بنیاد پہ ریفرنس ختم کی جاتی ہے اور میلیفائڈی ان فیکٹ کی بنیاد پہ نہیں کی جاتی۔ اس سارے معاملے کو سازش نہیں ڈکلیئر کیا جاتا۔ اب اس کے آگے کیا ریمیفیکیشنز ہیں اور کیا یہ ایک لینڈ مارک کیس کس حد تک ہے اور کس حد تک ہو سکتا تھا، اس پہ آئی تھنک ڈیبیٹ اب چلے گی۔ صحیح ہے۔ یہ اس کے علاوہ کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ ایف بی آر کے سامنے جا کے بھرپور موقع بھی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ججز کے بارے میں یہ نہ کہا جا سکے کہ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، اور وہ بالکل اس لیے بھی دیا گیا ہے، اس لیے قاضی فائز عیسی صاحب اور ان کی زوجہ نے یہ علی اعلان کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں صفائی پیش کرنا، لہٰذا یہ صفائی بھی پیش کی جائے اور اس کو حکومتی انٹرفیئرنس سے اس حد تک انفلوئنس سے انسولیٹ کیا جائے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جب آخرکار معاملہ واپس آئے تو وہ اس کی اپنی سو موٹو ثواب دی دو کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ سلسلہ جائز تھا یا نہیں۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوں گے تو اس حکومت اور اس حکومت کی معیشت کی پالیسی کے حوالے سے جو کہ زیر غور رہی، خاص طور پہ اس کی اکنامک ہینڈلنگ پہلے دن سے زیر غور رہی ہے، گویا وہ آئی ایم ایف ہو، آئی ایم ایف کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ لون لینے کے بعد اس کی فسکل پالیسیز اس کے سائے میں کس طرح کی گئی ہوں، اس کے علاوہ جو اس حکومت نے دیگر فیصلے کیے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے، اس سب کچھ کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم حکومتی موقف بھی لیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ناقدین کے سربراہ اس وقت سمجھے جاتے ہیں ٹویٹر پہ کم از کم مفتاح اسماعیل صاحب سابق فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ ہمارے مہمان ہوں گے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ اصل میں ان کو ایشو کیا ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے we're privileged to be joined by سابق فائنانس منسٹر فار پاکستان جناب مفتاح اسماعیل صاحب، جو کہ پی ایم ایل نون نے ہمارے اوپر اسحاق ڈار صاحب جب 4 سال اور اسحاق ڈار صاحب کا 100 روپے کا ڈالر 4 سال مسلط کیا تھا، اس کے بعد ایک بہار کی طرح شاہد حقان عباسی بھی آئے تھے اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی آئے تھے، ایک ہول سیل فسکل چینج پرومس کیا گیا تھا، ایک ہول سیل فسکل سمپلسٹی پرومس کی گئی تھی، انکم ٹیکس سلیبز اس سال کے لیے 5 کے اندر بڑھ گئے تھے، جو ایک اقلیت پاکستان کے اندر انکم ٹیکس دیتی ہے، بحالت مجبوری دیتی ہے یا شوق سے دیتی ہے، اس کے لیے کچھ کام آسان کرنے کی طرف اشارے کیے گئے تھے، اور دیگر بہت ساری ایل این جی پالیسیز کے اندر جو ہماری فسکل رجیمز ہیں جو کہ جس سے بینیفٹ کر رہی ہیں ہماری میجر انڈسٹریز، اس سب کچھ کے حوالے سے یہ جو امپیکٹ پیریڈ تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کا اور مفتاح اسماعیل صاحب کا، اس کو ایک بیرومیٹر کی طرح پی ایم ایل نون کم از کم یوز کرتی ہے اور اس سے پھر کمپیئر کرتی ہے اس کے بعد آنے والی پی ٹی آئی رجیم جس نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا لیکن پھر گئی، اسی طرح جس نے آٹے کی قیمتوں پہ قابو پانا تھا، جس نے چینی کی قیمتوں پہ قابو پانا تھا اور جس طرح کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سب کچھ کو مفتاح اسماعیل صاحب ٹویٹر پہ اپنے مخصوص انداز میں آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، انگریزی میں کمپلیکسٹی کے ساتھ، اور الگ الگ لوگوں کو کھڑے کھڑے جواب دیتے ہیں۔ کوشش ہے ہماری کہ آج ہمیں بھی ذرا ایکسپلین کریں۔ مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ ذرا سمجھائیں، آپ تو بتاتے رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی ٹویٹر پہ بھی کہ اس حکومت نے شاید ہماری معیشت کا پہیہ روک دیا ہے، کشتی ڈوب گئی ہے۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں $73 ملین کا سرپلس ہے کرنٹ اکاؤنٹس میں ستمبر میں، پہلا کوارٹر فائنینشیل ایئر 2020-21 کا $792 ملین کا سرپلس ہے، پچھلے سال $1.5 ارب کا جبکہ خسارہ تھا، ایکسپورٹس 29% سالانہ طور پہ بڑھی ہیں، ریمیٹنسز 9% سالانہ طور پہ بڑھی ہیں۔ دوسری طرف حماد اظہر صاحب فرماتے ہیں کہ فیٹف کی جو ریکوائرمنٹس تھیں 27 میں سے 21 پاکستان نے پوری کر دی ہیں، 6 کے اوپر پارشلی کمپلیٹ کا تمغہ ہمیں مل گیا ہے، جو بلیک لسٹنگ ہے وہ اب آف دا ٹیبل ہے۔ دوسری طرف ایل این جی کی طرف سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ہم سستا کہتے تھے وہ اب مزید مہنگا نظر آنے لگا ہے۔
سر یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, سارے مسئلے آپ کے ہیں. جی شکریہ مجید صاحب اور شکریہ عادل صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو فرسٹ آف آل ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہے. اگر انہوں نے کسی نے کہا ہے 39% بڑھ گئی ہے تو وہ میرے خیال سے غلط کہا ہے. 29% بڑھ گئی تو غلط کہا ہے. ایکسپورٹ جی بالکل کم ہو گئی ہے ایکسپورٹ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس کوارٹر میں بھی پچھلے سال کے فرسٹ کوارٹر سے ڈاؤن ہے 10%, اور پچھلے سال کی جو ایکسپورٹ تھی وہ اس سے پچھلے سال جو ہمارا آخری سال تھا اس سے کم ہے. تو ایکسپورٹ تو کم ہوئی ہے, اس میں کوئی نمبر نہیں, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. جو امپورٹ ہوئی ہیں وہ بھی کافی کم ہوئی. جس امپورٹ کی کمی کی وجہ سے اور ریمیٹنس کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا. اب پی ٹی آئی نے ایک یہ ڈیٹا پوائنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, جس کو لے کے وہ سارے لوگ چل رہے ہیں جن کو کوئی معیشت کی سمجھ نہیں ہے, وہ اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اچھا ہو گیا. انمپلائمنٹ آپ کی بڑھ گئی, آپ کی اکانومک گروتھ نیگیٹو ہو گئی, آپ کا انفلیشن بڑھ گیا, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی, آپ کی ایگریکلچر آؤٹ پٹ کم ہو گئی. اس کو ہم نے سب کو نظر انداز کر کے ہم صرف کرنٹ اکاؤنٹ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو امریکہ کا بھی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ برطانیہ کا بھی ہے, اور یہ تو خیر ڈیولپ کنٹریز ہے. لیکن ڈیولپنگ کنٹریز کا اگر اکنامک تھیوری آپ پڑھیں تو تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہونا اتنا کوئی اچھی بات نہیں. کرنٹ اکاؤنٹ کو تھوڑا سا ڈیفیسٹ ہو, بیکاز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینس کہ فارنرز آپ کے ملک میں آپ کو سیونگز اپنی بھیج رہے ہیں, وچ از ٹو سے کہ گڈز اینڈ سروسز بھیج رہے ہیں, بعد میں وہ پیسے لیں گے. اور اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بڑھاتے ہیں ایکسپورٹ کی اس پہ, جیسے چائنا نے کیا ہے یا جاپان نے کیا ہے کہ اتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں, تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ ایکسپورٹ بھی کم کر رہے ہیں اور امپورٹ اس سے زیادہ کم کر رہے ہیں تو بیسکلی آپ معیشت کو تالا لگا کے بول رہے ہیں کہ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر رہا ہوں. اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر میں اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کے کہوں کہ میں نے اپنا خرچہ کم کر لیا تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے بچوں کو مستقبل جو ہے وہ سیکریفائز کر رہا ہوں. تو اگر آپ مینوفیکچرنگ امپورٹس کم کر دیتے ہیں, مشینری کا امپورٹ کم کر دیتے ہیں, اور پھر آپ بولتے ہیں کہ میں نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر لیا, تو یہ میرے خیال سے کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ جو ایگریکلچر پروڈکشن کم ہوئی ہے, اب آپ دیکھیں کہ کتنا فوڈ انفلیشن ہو گیا ہے پاکستان کے اندر. چینی اور آٹے پہ بہت بات ہو گئی ہے, اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ نہ صرف انکمپٹنس ہے لیکن اس میں کچھ چوری کے بھی عوامل شامل ہیں. حکومت خود مانتی ہے چینی چوروں کو اور آٹا چوروں کی باتیں کر رہی ہے, لیکن وہ حکومت میں بھی لوگ ہیں. لیکن اس کو اگر آپ نظر انداز بھی کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آلو, ٹماٹر, تیل, جو چیزیں امپورٹ نہیں گورنمنٹ کا نیریٹو, گورنمنٹ کا مفتی صاحب آپ کی بات کو میں اس لیے روکوں گا کیونکہ گورنمنٹ کا سر نیریٹو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں آپ کی درست ہیں, سارے نمبرز ڈاؤن تھے, لیکن کیونکہ انہوں نے فسکل رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا جو ہے وہ انہوں نے کم کیا. اور اب وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب انویسٹمنٹ پاکستان میں بڑھ رہی ہے, ڈالر جو ہے وہ اس حساب سے جو ہے وہ نہیں بلکہ ویکن کر رہا ہے روپی کے خلاف. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں امپلائمنٹ کریٹ یہاں پہ اس طرح سے ہوگی کہ کموڈٹی پرائسز اور باقی جو عام آدمی کے مسائل ہیں وہ بھی ایڈریس ہوں گے. یہ گورنمنٹ کا نیریٹو کچھ اس طرح سے ہے کہ لانگ ٹرم ذرا دیکھیں اور میڈیم ٹرم دیکھیں اور شارٹ ٹرم نہ دیکھیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے امپلائمنٹ ماں سوائے کابینہ کی سائز بڑھنے کے اور 51 کابینہ کے ممبر ہونے کے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی کہ امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. اور وہ جو خان صاحب 1 کروڑ نوکریوں کی بات کر رہے تھے وہ تو سائڈ پہ رہ گئی. تو یہ تو بات آف فیکٹ ہے نا کہ مطلب آپ نے انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے, فیکٹریاں زیادہ لگ رہی ہیں تو امپلائمنٹ اوور ٹائم بڑھے گی. بھائی وہ کوئی مطلب کوئی اور آ کے چلا رہے ہیں, کوئی باہر سے کوئی چائنیز آ کے چلا رہے ہیں, مطلب پاکستانیوں کی امپلائمنٹ تو نہیں بڑھ رہی ہے. پاکستان تو 30 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ نے ان امپلائڈ کر دیے ہیں, 70 لاکھ 80 لاکھ, یہ کروڑوں سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, 60 لاکھ لوگوں کو آپ نے خط غربت سے نیچے ڈال دیے. تو یہ کون سی امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. اور یہ ان کا کہنا ہے کہ بڑھے گی کیونکہ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے. وہ یہ نیریٹو ہے حکومت کا. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا چاہتے ہیں. اگر اعتبار ہوتا خان صاحب کے وعدوں پہ اب کون اعتبار کرے گا؟ ہر بات پہ تو یو ٹرن لے چکے ہیں. مطلب امپلائمنٹ کب بڑھے گی؟ مطلب پہلے کم کرنا تو روک دو نا اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑھائیں, میں کہہ رہا ہوں جو ہم چھوڑ کے گئے تھے وہاں تو لے کے آ جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا سیاسی بات آپ کیونکہ آپ اکنامک کیونکہ ایکسپرٹ ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ آپ سے کئی دفعہ پروگرامز پہ اکنامک بات زیادہ ہوتی ہے, ہم بھی اسی لیے آپ کو دعوت دی تھی. بٹ میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کا سیاسی شعور بھی بہت ہے, تو تھوڑا سا اکنامکس کو سیاست سے آپ جوڑتے ہیں. آپ کی پی ڈی ایم جو ہے وہ اس ایک ایجنڈا پہ ہے
بھرپور جلسے ہو رہے ہیں. آپ نے ابھی مریم نواز صاحبہ کو ہوسٹ بھی کیا کراچی میں, ان کا بہت کامیاب ٹرپ رہا کراچی کے حوالے سے, جس میں آپ سر فہرست تھے محمد زبیر صاحب کے ساتھ ایز اے ہوسٹ, تو کنگریچولیشنز فار دیٹ. لیکن آپ کے خیال سے یہ جو اکنامک باتیں آپ نے کی, کموڈیٹیز ہم دیکھ رہے ہیں مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہیں, یوٹیلیٹیز شارٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں, گیس کی آگے شارٹیج ہونی ہی ہونی ہے, آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اور سبسڈیز پہ جو ریسٹرکشن ہے وہ بڑا ایک امپیڈیمنٹ ہے پرائسز کم کرنے کے حوالے سے. تو پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ کس طرح اس اکنامک سچویشن کو کیش کر سکے گا کہ عوام کو راغب کرایا جا سکے کہ یہ حکومت ان کے اکنامک اور خاص کر ان کے ڈے ٹو ڈے معاشی معاملات کو ہینڈل کرنے سے قاصر ہے اور فیل ہو چکی؟ حیدر بھائی میں جواب دوں گا. پہلے ایک اسائڈ بول دوں کہ آپ سیاسی بات کر کے خیر مجھے جیل بھیجوا کے چھوڑیں گے, لیکن کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا. دوسری گزارش آپ سے یہ پہلے ایک بات کہ جہاں تک فسکل رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو جتنا ڈیٹ لیا ہے اور جتنا بڑا ڈیفیسٹ آج ہے اتنا تو کبھی پاکستان میں نہیں تھا, اور جس تیزی سے ڈیٹ بڑھا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بڑھے. تو یہ تو ہمارا فیوچر بھی مارگیج کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بھی گروی رکھ رہے ہیں. اور اگر بچوں کا مستقبل گروی رکھ کے کم از کم حال اچھا کرتے تو اچھا ہے, تو ہمارا تو حال بھی اچھا نہیں ہے اور مستقبل بھی مطلب آپ بگاڑ رہے ہیں. اگر کراچی کے اندر اگر اتنے جلسے میں لوگ آئے تھے یا مریم نواز شریف کو اتنے لوگ لینے ایئرپورٹ پہ, اور اگر عالم اچھا جلسہ ہوا اور اب دیکھتے ہیں کوئٹہ میں کل کیسا ہوگا, تو یہ جلسے کی ایک وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. اور آپ بھی جانتے ہوں گے بتیرے لوگوں کو جو کہ لیفٹ پی ٹی آئی ووٹر تھے, جنہوں نے پچھلی مرتبہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا یا ٹی ایل پی کو ووٹ دے دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا نہ ہم تو ختم نبی نبوت کے خلاف ہے, تو وہ اب واپس دے آر کمنگ ہوم ٹو مسلم لیگ کہ یار یہ غلطی کر دی ہم نے, کہ یہ تو مطلب مسلم لیگ والے جو تھے, اب دیکھیں نا ہم کو یہ لوگ چور کہتے تھے اور ہم نے 30 ارب روپے میں اندر لاہور کی پی آر ٹی بنائی. یہ ایماندار دودھ میں نہ ہوئے, انہوں نے 130 ارب میں بنائی ہے جس میں ہر ہفتے آگ لگتی ہے اور آج وہ سروس رکی ہوئی ہے. تو یہ بات بھی ان کی ایک دم ضائع ہو گئی کہ نواز شریف یا اس کے جو دوست ہیں یا اس کے جو ساتھی ہیں وہ خدا نہ خواستہ بدعنوان تھے, کیونکہ آج تک 2 سال میں کوئی سامنے چیز نہیں آئی ہے کہ جس کے اندر وہ کہہ سکیں کہ بھائی انہوں نے یہ غلطی کری ہے یا یہ زیادتی کری ہے یا یہ چوری کری ہے. ہم نے اگر جو پاور پلانٹس لگائے وہ دنیا کے سستے ترین لگائے, ہم نے جو گیس لگائی ہے وہ سستی ترین لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو مرزا صاحب آپ پہ بھاری ذمہ داری ہے سر, آپ پہ بھاری ذمہ داری ہے. کراچی شہر پاکستان کی شہر رگ ہے معیشت کی, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے زیادہ سیٹیں. آپ کراچی کے ایک محمد زبیر اور آپ دونوں سب سے بڑے کراچی کے مسلم لیگ کے نواز کے لیڈر ہیں. آپ بتائیں, مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میرا زندگی بھر کا رشتہ جڑ گیا کراچی کے ساتھ, تو اب آپ مجھے بتائیں سر کہ مسلم لیگ کو کس طرح آپ ریوائیو کریں گے؟ آپ کے پاس ایک کراؤڈ پولر مریم نواز تو ہیں, لیکن کافی لوجسٹیکل اور کچھ ریالٹیز آن دا گراؤنڈ ایسی ہیں کہ سیاست جس طرح کراچی میں ہوتی آئی ہے کہ یہ آسان نہیں ہوگا. کس طرح سے کراچی کو مسلم لیگ نواز کا شہر آپ بنا پائیں گے؟ آپ لیڈر ہیں یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے. پیپل آر فری ٹو چوز. اب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان کو جس نے کراچی والے نے ووٹ دیا اس نے کیا حال کیا ہے. عمران خان نے کون سی کراچی میں نوکری دی ہے, کون سا کراچی میں ایک مرتبہ 165 ارب روپے کا پیکج کیا, اس میں سے 0 پیسے آئے. اب 1100 ارب روپے کا پیکج کیا, تو آپ دیکھیں کہ وعدوں کی جو کوانٹم ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب 1100 ارب روپے کا پیکج ہو گیا, اس کو بھی 3-4 مہینے ہو گئے, اس میں سے کتنے پیسے ہیں؟ 0. ایک تعمیراتی کام نہیں کیا. یہاں پہ نواز شریف نے گرین لائن بنائی, یہاں پہ نواز شریف نے K4 میں پیسے دے, لیکن اس سب کو چھوڑ دیں. نواز شریف یہاں پہ امن لے کے آیا تھا. ہم جب تک یہاں پہ تھے تو کراچی میں گیس کی شارٹیج نہیں تھی. آج پی ٹی آئی کے لیجسلیٹرز بول رہے ہیں کہ کراچی میں گیس کی شارٹیج ہے. سندھ کے اندر انہوں نے گیس کی شارٹیج کر دی ہے. کراچی کے اندر انڈسٹری کی گیس کے ریٹ انہوں نے ڈبل سے زیادہ بڑھا دیے ہیں. بجلی کی آپ دیکھیں کہ جو تابڑ توڑ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے زمانے میں وہ کراچی میں نہیں ہوتی تھی, اور ہم نے پاکستان بھر میں اتنا پلانٹ لگا دیا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے کہیں نہیں ہوتی. پہلی دفعہ مجھے مسلم لیگ نون کی ایک ایسی لیڈر نظر آئی ہیں جو کہ بالکل ایک نیشنل اپروچ رکھتی ہیں, چاہے بلوچستان ہو چاہے کراچی ہو. انہوں نے بلکہ کہا بھی میرے لیے کوئی فرق مٹ گیا ہے پنجاب کا اور کراچی کا, اور بلوچستان کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی. تو آپ کے خیال سے یہ جو نیشنل ایک اپروچ ہے یہ بڑی ضروری تھی کہ آلدو پنجاب از دا ہارٹ لینڈ, بٹ یہ بڑا ضروری تھا کہ پورے پاکستان کو نظر آئے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کو کیٹر کرنا چاہتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی اپروچ کا فرق ہے جو نظر آ رہا ہے اس وقت. دیکھیے ایک تو کچھ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہمیں پنجاب حکومت ملی تھی, تو ظاہر ہے کہ ہم پنجاب حکومت میں کام کر سکتے تھے. جو کام ہم لاہور میں کر رہے تھے یا دیگر جو شہروں میں پنجاب کرتے ہم کراچی میں کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس حکومت نہیں تھی.
تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے لاہور میں میٹرو بس بنا دی، تو اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے سے نواز شریف نے بنائی کراچی میں. اب اگر لاہور میں آج اورنج ٹرین بن گئی ہے یا لاہور میں سڑکیں صاف ہو گئی تو وہ تو ہمارا کام نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ آپ ہم کو موقع دیں. اور اب مریم جس طرح بات کر رہی ہیں اور جس طرح لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور جس طرح دیکھیں، ایک بات آپ دیکھیں اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی 10 بزنس مین کی نواز شریف نے میٹنگ کری نا تو 5 بزنس مین کراچی سے ہوتے تھے، اس کے اندر کم از کم 5 ہوتے تھے، آدھے سے زیادہ. اور یہ آپ کا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے آدمی، میں رسپانسبل ہوتا تھا کہ لسٹ بناتا تھا کہ کون میاں نواز شریف سے بزنس مین ملیں گے. 5 سالوں تک یہ میں نے کام کیا ہے. جب کوئی ہم نے لون دیا ہو، خدا نخواستہ گورنمنٹ کی کوئی اسکیم ہو، تو اس میں کبھی بھی ایک پیسے کا یہ نہیں کرا کہ ہم نے کراچی کا کیا، سندھ کا یا بلوچستان کا یا پنجاب کا یا کے پی کا ہم نے کم کرا ہے. In fact, the only quota we imposed اور limit we imposed was on پنجاب، کیونکہ پنجاب میں ہمارے زیادہ سپورٹر تھے، وہاں پہ نوجوان زیادہ اپلائی کر کے اور لوگوں کا حق نہ مار جائیں. تو میاں صاحب نے مینشور کیا تھا، جس نے بلوچستان سے اپلائی کیا، جس نے سندھ سے اپلائی کیا بشمول کراچی کے، جس نے کے پی سے اپلائی کیا، ان سب کو ہم نے یوتھ لون دیا ہے. تو کبھی بھی ہم نے اس چیزوں کے اندر تعصب نہیں کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، فیڈرل جماعت ہے. اور یہ بات بھی میں مانتا ہوں کہ اس کے باوجود میاں نواز شریف نے یہاں پہ اگر لا اینڈ آرڈر لے کے آئے، اس کے باوجود کراچی کے اندر کیونکہ اسپیشل سرکمسٹانسز تھے تو کچھ زیادہ توجہ دینی تھی یہاں پہ، اور جو ہم اور دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ احسن اقبال صاحب ایکچولی واز بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی، شاید عباسی واز بورن اینڈ فار مینی ایئرز ریزڈ ان کراچی، اینڈ مریم نے تو اب کراچی سے بڑا اچھا رشتہ جوڑ لیا. تو اب آپ دیکھیں، اور پھر زبیر اور میری جو آواز جہاں تک پہنچتی ہے، پہلے سچی بات میں آپ کو بتاؤں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ادرس، کہ ہم باقی لوگوں کی وہاں تک آواز نہیں پہنچتی تھی، کراچی کے لوگوں کی جہاں تک میری اور زبیر کی آواز پہنچتی ہے. تو ہم بھی کوشش کریں گے. آپ یہ دیکھیے گا کہ مسلم لیگ نون اب کراچی کو بہت زیادہ اٹینشن دے گی، پہلے بھی دیتی تھی اور پہلے بھی نواز شریف کی خواہش ہوتی تھی کہ ہر جگہ سے وہ جیتیں، لیکن اب نہ صرف خواہش ہے بلکہ اب تو سمجھ لیجیے کہ ہماری ایک تھوڑی سی ضد ہو گئی ہے کہ ہم کراچی سے بھی جیت کے دکھائیں گے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ مفتاح صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پہ آپ پورے اتریں گے، کیونکہ یہ شہر میں ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے، بڑا کلیئرلی بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے یہ پولیٹیکل ویکیوم. اس سے بہتر پولیٹیکل اپرچونٹی بھی نہیں ہو سکتی. تو آپ کی اس طرح کی سوچ اور آپ کی لیڈر مریم نواز کی بھی اس طرح کی سوچ خوشائند ہے کراچی شہر کے لیے. اب سر، پی ڈی ایم کی آپ نے بتانا تھا کہ یہ کموڈٹی اور یہ اکنامک ساری جو آپ نے باتیں کی ہیں، یہ پولیٹیکلی کیسے ٹرانسلیٹ ہوں گی، کیسے یہ حکومت جائے گی جو آپ کا ہدف ہے اس وقت؟ سر دیکھیں، جب ہم جمہوریت کی اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ جیسے اور مجھ جیسے جو مائناز وکلا ہوتے ہیں ان کو یہ بات بڑی اپیل کرتی ہے، لیکن عام آدمی جو مجھ جیسا ہوتا ہے اس کو اپنے کھانے پینے کی اشیاء صرف کی چیزوں کی پرائسز کی زیادہ بڑی ہوتی ہے. جب آپ تیل، گھی، آٹا، چینی، دال، سبزی، ہر قسم کی سبزی لوگوں کی پہنچ سے باہر نکال دیں، جب آپ مطلب نیوٹریشن پاکستان کا انٹیک کم کر دیں، جب آپ غربت کو پھیلا دیں، تو یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ جب ہی ہوگی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی میاں صاحب کی اب بات لوگ سن رہے ہیں تو لوگ اس لیے رسپونڈ کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے لوگ اس کو رسپونڈ کرتے رہیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اینکرز ایسے ہیں جو اب سب خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، جو کہ خان صاحب کی طرف سے کہ یار آپ مہنگائی کو کم کریں، آپ اپنی گورننس کو تو دیکھیں. آپ سارا دن یہ کہ یوں منہ پہ ہاتھ رکھ کے میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا، اس کو جیل میں ڈال دوں گا، دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو کٹ اٹ. پیپل نیڈ ٹو فیڈ دیئر چلڈرن. مفتاح صاحب، آپ کیسے مہنگائی کم کرتے اگر آج آپ فائنانس منسٹر آج ہوتے؟ دیکھیے حضرت بھائی، میں آپ کو بتاؤں، یہ گیس اس وقت پاکستان سے جو گیس خرید رہے ہیں نا، کرک اور کوہاٹ سے، وہ $5 کی گیس خرید رہے ہیں. 4 مہینے پہلے ان کو $2.5 کی گیس مل رہی ہے، 2 سال کے 5 سال کے کانٹریکٹ پہ. میں نے بھی ٹویٹ کرے، عباسی صاحب نے بھی پریس اسٹیٹمنٹ دیے کہ بھائی کانٹریکٹ کر لو لانگ ٹرم. گیس کی انہوں نے شارٹیج کری ہے، اور ایل پی جی کے اوپر یہ بجلی بنا رہے تھے جو کہ ڈبل سے زیادہ مہنگی تھی. ڈیزل کے اوپر انہوں نے بجلی بنائی ہے، سرکولر ڈیٹ بڑھایا ہے، اس کی وجہ سے اب ان کو ریٹ بڑھانے پڑیں گے بجلی کے اندر، جس سے مہنگائی آئے گی. ٹھیک ہے، اب آٹے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ آٹے آپ نے ابھی بھی اگر آپ فلور ملز کو وافر آٹا دے دیں تو آٹا سستا ہو جائے گا، وافر گندم دے دیں تو آٹا سستا ہو جائے گا. آپ نے گندم کو ریشن کرا ہوا ہے، فلور ملز کو آپ کم دیتے ہیں تو فلور مل جو $10 کا مارجن تھی آج اس کا $30 کا مارجن ہو گیا ہے. تو فلور ملز تو بہت پیسے کما رہی ہیں، لیکن عام پاکستانی مر رہا ہے. آپ نے $48 کی چینی ایکسپورٹ کر دی، یہ کہہ کے کہ پاکستان جو ہے وہ 4 لاکھ ٹن استعمال کرتا ہے مہینے کا، اور پھر ایک دن آپ نے اچانک کہا کہ پچھلے مہینے 20 لاکھ ٹن استعمال ہو گیا. تو کسی نے غلطی کری نا گننے میں، اچانک 4 لاکھ سے 20 لاکھ ٹن تو نہیں استعمال ہوتا ہے. اب یہ غلطی جو تھی یہ جان بوجھ کے کی گئی ہے، بے ایمانی کے زمرے میں آتی ہے، یہ غلطی بے وقوفی کے زمرے میں آتی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن آپ نے آٹا اپنی پالیسیز کی وجہ سے مہنگا کیا ہے، آپ نے چینی اپنی پالیسیز کی وجہ سے مہنگی کی، اور جو باقی سبزیاں وغیرہ ہیں
وہ آپ اس لیے مہنگی کریے کہ آپ نے کھاد مہنگی کر دی, غریب لوگوں کو, فارمرز who live on the edge of poverty, اتنا غریب کر دیا کہ انہوں نے اپنی جو مرچی, جو ٹنڈا, جو ان کی فصلیں نہیں اگائیں, تو پروڈکشن کم ہو گئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم آ کے فوراً سے آپ فارمرز کو سبسڈی دیں گے, جپسم کی سبسڈی دیں گے, فارمرز کو تھوڑا سا پیسہ دے دیں گے تاکہ وہ جلدی سے پروڈکشن بڑھا دیں, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے, پروڈکشن بڑھائیں گے آپ, سیلز کو آپ کی پرائسز کم ہو جائیں گی. Right. Thank you very much, Mr. Ismail Saab. It's always a pleasure to have you on this segment. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حکومت سے اس حوالے سے موقف لیں گے, مہنگائی کے حوالے سے, کرنٹ اکاؤنٹس کے حوالے سے, اور معیشت کے علاوہ بالعموم پی ڈی ایم کے جلسوں اور ان کی مہنگائی کے حوالے سے باتوں کے حوالے سے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک فرام دا بریک. اندلیب عباس صاحبہ جو پی ٹی آئی کی ایک سینئر لیڈر ہیں, ہمیں جوائن کر رہی ہیں. بہت جلسے بھی انہوں نے آرگنائز کیے ہیں اوور دی ایئرز پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کی رائز میں, عمران خان صاحب کی رائز میں شریک رہی ہیں. میڈم, آپ سے اگر میں یہ پوچھ سکوں کہ ہم نے آف لیٹ دیکھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, چاہے براہ راست حکومت سے ہو رہی ہوں یا نہ ہو رہی ہوں, لیکن آپ کے واچ پہ پہلے سیڈیشن کی ایف آئی آر کٹتی ہے, پھر کیپٹن صفدر کا واقعہ ہو جاتا ہے, اور کچھ ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم کے جلسوں کا کوئی افیکٹ ہو رہا ہے, کوئی ریاکشن اس طرح کا آپ کا تھوڑا ڈیسپریٹ ریاکشن کبھی نظر آتا ہے. تو آپ تو حکومت وقت ہیں, اپنی کارکردگی سے کوئی بھی جلسہ اپوزیشن کا فیل کرا سکتی ہیں. تو یہ اپروچ آپ کے خیال سے آپ کے لیے بیسٹ اپروچ کیا ہوگی پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ دیکھیں, اس کو آپ دوسری طرف سے دیکھیں, کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ان ایف آئی آرز میں کہ جی وہ اتنی حکومت کی ساری لیگل مشینری جو ہے اس میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ جی اے جے کے پرائم منسٹر پہ نہیں کرنا, تو آپ کو صاف لگتا ہے کہ یہ ایک بوگس اٹیمپٹ ہے. اور وہاں پھر زبیر اور عطا تارڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں گرفتار کرو, ہمیں گرفتار کرو, ہمیں گرفتار کرو. تو یہ آپ کو الٹا لگتا ہے کہ کیونکہ ان کے جلسے آر ناٹ اینی تھنگ ایکسٹراڈنری, کیونکہ میں جیسے آپ نے کہا 11 جماعتیں مل کے اگر اس قسم کا جلسہ کریں, ہم نے تو ایک جماعت نے 11 دن میں بے شمار جلسے کیے ہوئے ہیں اور اسے بہت لارج اسکیل میں, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیسکلی فائدہ کس کو ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی اپنی جلسوں کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اتنی کوئی بز نہیں کریٹ کر رہی, تو پھر یہ سائٹ پہ ایسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس پہ چکر کیا ہے, ابھی آپ ذرا 2 جلسوں کے بعد ہی بیان سن لیں. مریم کہتی ہے کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی عمران خان سے, تو ہمارا تو مقابلہ ہے وہاں اداروں سے, اور لیکن پھر وہ جلسہ کرتی ہے تو سارا تقریر جو ہے تم یہ کر رہے ہو, تم وہاں ہو, تم یہ ہو, سارا عمران خان پہ. چلے یہ ایک سائڈ ہو گئی. دوسری سائڈ پہ خاقان عباسی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ ہاں جی ڈائیلاگ کے علاوہ تو کوئی اب چارہ نہیں ہے. اور تیسری سائڈ پہ رانا ثناء اللہ, مطلب یہ 2 دفعہ مہر کے پروگرام میں انہوں نے صاف کہا کہ جی وی وانٹ کہ تیسری قوت آئے اور دونوں کو بٹھا کے فیصلہ کرے. مہر نے تمہارا پوچھا, آپ لگائیں وہ کلپ. وقت تھوڑا ہے میڈم, آئی اپولوجائز, وقت تھوڑا ہے, یہ بتا دیں یہ پرائسز کا کیا کریں گی, کیونکہ چنگاری اگر لگ سکتی ہے تو وہ کموڈٹی پرائسز اور یوٹیلیٹی شارٹیجز سے لگے گی. عوام کے ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں, کیا کریں گے, اس کا پلان کیا ہے؟ اس میں بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے سن کے لوگ, لیکن اس ہفتے وہ شروع ہو گئی پرائسز, کیونکہ سپلائی آ گیا ہے. آپ کو پتا ہے 2 بارشیں ہوئی, بالکل اس میں ڈیلے ہوا, سندھ نے بھی ریلیز نہیں کیا, لیکن آپ نیکسٹ 2 ویکس میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر اسپیشلی آٹا اور چینی کے اندر نمایاں پرائس میں فرق آئے گا. اس کے بعد یہ بھاگے پھر جائیں گے گیٹ نمبر 4 پہ کہ جی ہمیں مارے گئے, لوٹے گئے, بچا لو. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے آپ کنٹرول کر لیں گی باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف کی بھی ریسٹرکشنز کا ایشو ہے اور آگے گیس کی شارٹیج از لومنگ, بٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کو مینج کر لیں گی ان سچویشن کو, اور عام آدمی جو ہے وہ ونٹر تک جو ہے سفرنگ اس کی جو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ کم ہو جائے گی, ریلیف ہوگا. جہاں تک گیس کا تعلق ہے, آپ کو بھی پتا ہے پچھلے 6 سالوں سے ونٹر میں گیس نہیں آتی, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ جو خاقان عباسی صاحب ہے, میں ہر پروگرام میں لا کے 2013-2017 کی رپورٹ دکھاتی ہوں جو خاقان عباسی جب پیٹرولیم منسٹر تھے انہوں نے خود تیار کی, جس
میں کہا گیا کہ پچھلے 10 سال سے کوئی گیس کی ڈسکوری نہیں ہوئی, پاپولیشن جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے, گیس جو ہے وہ اتنی ہے تو کوئی آدھے لوگوں کو ملے گی, آدھے لوگوں کو بالکل نہیں ملے گی اگر ایسے ہی جاری رہا. اب ہم نے گیس کی ڈسکوریز آپ کو پتہ ہے 21 کے قریب چھوٹی موٹی کی ہیں, لیکن ان کو ریئلائز ہوتے ہیں ڈیمز کی طرح 6-7 سال لگیں گے, ہم نہ بھی ہوں لوگوں کو فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اس میں مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور اس سے پہلے ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریفرنس کی کوشمنٹ کی جو ججمنٹ ہے, میجورٹی ویو ہے, اس کو ڈسکس کیا ان ساری چیزوں کے بارے میں. آپ ناظرین کچھ کہنا چاہیں تو ہمارے ٹویٹر پیج پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے کی شام کو 7:05 پہ پھر